لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين کافر ہے تو شمشیر پہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب زیبکار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اللہ اس دن کے فیض و برکات سے ہم سب کو کما حقہ مستفید فرمائے حضرات گرامی اسی عشرے میں 17 رمضان المبارک کو حق و باطل کا ایک عظیم معرکہ جسے بدر کبریٰ کہا جاتا ہے 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعہ یہ معرکہ وجود میں آیا جسے قرآن مجید نے یوم فرقان سے بھی تعبیر فرمایا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بدری صحابہ کا مقام مرتبہ دوسرے صحابہ سے زیادہ ہے کیونکہ یہ حق و باطل کا عظیم معرکہ
کفار اور مسلمانوں کے مابین پہلا معرکہ تھا، اور اس وقت افرادی قوت بھی کم تھی، تو اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام موجود تھے، رب ذوالجلال نے ان کا مقام و مرتبہ دوسرے اصحاب رسول سے بلند فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی عظمت کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا، اور حالات کچھ یوں تھے کہ مسلمان لڑائی کی نیت سے نہیں نکلے تھے، بہت کم ساز و سامان تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا، مختلف روایات کے مطابق 308 317 کی روایات ہیں کہ ان میں لوگ موجود تھے، 70 اونٹ اور کوئی 2 گھوڑے۔ اب یہ کتنی خاص حیثیت و اہمیت نہیں رکھتے تھے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی جرأت اور بہادری کا اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کافر کے مقابلے میں افرادی قوت میں کم بھی ہو تو اس کی دہشت اور اس کا رعب جو ہے وہ رب ذوالجلال دشمنوں پر بٹھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہاد کا حکم دیا اور جہاد کی اجازت عطا فرمائی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ گاہے بگاہے اس معاملے پر گفتگو فرماتے رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس پر اپنے جذبات کا اظہار فرماتے۔ بدر پہنچنے سے پہلے رستے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام انصار مہاجرین جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان سے مشورہ فرمایا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خوب اپنے جذبات کا مظاہرہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ کی خاطر ہم سب کچھ کرنے کے لیے قربان ہیں، تیار ہیں، ہمیں جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑا تو ہم جانوں کے نذرانے بھی دیں گے، لیکن آپ کفار کے مقابلے میں کبھی بھی کسی حوالے سے بھی کمزوری نہ دکھائیے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے بتلا رکھا تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبات کو بلند کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ترغیب جو ہے وہ دلا رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی خاطر دین اسلام کی بلندی کے لیے اگر ہمیں سمندر بھی پار کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور دیگر صحابہ کرام جن میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر کم تھی، تو نبی علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ جنگ کا ارادہ ظاہر فرمایا کہ ہو سکتا ہے حالات سے بن جائیں، تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے چھپتے پھر رہے تھے کہ کہیں حضور علیہ السلام کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے اور حضور یہ نہ فرما دیں کہ تم جنگ پہ نہیں جاؤ گے کہ تمہاری عمر کم ہے۔ تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نظریں جو ہیں وہ یعنی حضور سے چھپنے کی کوشش کر رہے، کبھی اگلے کے پیچھے ہو جاتے، قد چھوٹا تو بچے تھے ابھی، کبھی پچھلے کے پیچھے ہو جاتے تھے، اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے تھے کہ کہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور حضور نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم چھوٹے ہو، جہاد پہ نہ جاؤ تو میں صرف سے محروم رہ جاؤں۔ یعنی اس قدر رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کے جو بچے تھے ان کے اندر بھی جذبہ جہاد موجود تھا۔ آج تو جہاد کی آیات پڑھنے پر بھی پابندی ہے، اور آپ اکثر خطابات جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں تو جہاد کے مضمون کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ذوق شوق جو ہے وہ نہ رہا، سہل پسندی میں مسلمان آ گئے،
اور جب سے سال پسندی میں مسلمان آئے تو یہ کمزور تر کمزور ہوتے چلے گئے اور کمزور ہو رہے ہیں۔ جہاد ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ جس طاقت میں کم افراد جو ہیں ان کا رعب بھی زیادہ افراد پر پڑ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جب بدر کے مقام پر پہنچے، رات یہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش چھپر جو ہے وہ بنایا گیا، اور پوچھا گیا کہ اس چھپر میں رسول کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہوں گے تو اس میں نبی علیہ السلام کی حفاظت کون کرے گا؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے آپ سب سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو ہے وہ میں خود کروں گا۔ اور پوری جنگ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اسلام کے اس چھپر مبارک کے باہر رہے، اور کوئی بھی کافر اگر اس چھپر کی جانب دیکھتا بھی تھا تو صدیق اکبر اس سے لڑتے بھی تھے، اور ایک نظر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے اس چھپر کی طرف رہتی کہ کوئی وہاں تو نہیں بڑھ رہا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو نہیں بڑھ رہا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ سے کہ علی آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ فرمایا میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے، اب بتاؤ کون بہادر؟ فرمایا صدیق اکبر سب سے زیادہ بہادر ہے۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا ہم تو بھی سوچ رہے تھے کہ حضور کے اس عریش کی ذمہ داری اور حفاظت جو ہے وہ کوئی موت سے کم نہیں تھی کہ کون آگے بڑھے گا، کون یہ حامی بڑھے گا۔ ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ صدیق اکبر جو ہے وہ تلوار لہراتے ہوئے میدان میں اتر پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان بدر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں حضور اسلام نے اپنے علم پاک کا مظاہرہ فرمایا۔ پتہ چلا کہ کفر و باطل، کفر و اسلام کی یہ پہلی جنگ میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ موت کا علم بھی اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، اور صحیح حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانتے کچھ نہیں ہیں، تو پھر یہ حدیثیں جو ہیں یہ فرمان میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ نے تو نہیں اس وقت اعتراض کیا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، آپ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں، نشان بھی لگائے۔ حضور اپنے عصا مبارک سے، چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، اس طرح نشان لگا، اس طرح ایتھے فلانے نے مرنا، ایتھے فلانے نے، ایتھے فلانے نے۔ یہ علم نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے نشانات لگائے کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر، تو تھوڑا آواز ٹھیک کرو یار، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کو موت آئے گی، یہاں فلاں کو موت آئے گی۔ پتہ چلا اللہ رب العزت ہر کسی کو یہ علم نہیں عطا فرماتا، لیکن اپنے محبوبوں کو میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہم نبی کریم علیہ السلام کا تمام تر آپ کے جتنے بھی علوم ہیں اب ان کو حضور السلام کے ذاتی علوم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی مانتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حالات کچھ ایسے تھے کہ ریت بڑی گہری تھی، اس کے اوپر پاؤں ٹک نہیں سکتے تھے۔ کفار نے وہاں کے تمام کنویں جو تھے بدر کے ان پہ قبضہ کر لیا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی وضاحت فرمائی کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کی طلب محسوس ہوئی کہ یہ پانی کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلے گا، تو رب کائنات نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بارش کا انتظام کر دی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ
فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، کیا؟ یا اللہ پانی نہیں ہے، پانی، کافروں نے پانی کے کنووں پر قبضہ کر رکھا ہے، ہم پانی کیسے پئیں گے؟ اور یہ میدان کیسے سخت ہوگا جس میں قدم رکھنے سے پاؤں دھنس جایا کرتے تھے۔ محبوب تم اپنے صحابہ سے یہ بات کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے فاستجاب لکم، ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کیا، قبول کیا۔ رب ذوالجلال نے بارش بھی برسائی۔ صحابہ کرام نے جب بارش کی کثرت دیکھی تو چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا لیے، جن گڑھوں میں پانی بھر گیا جانوروں نے بھی رج رج کے پیا، صحابہ نے بھی پیا، اور اگلے دن کے لیے پانی کو جمع بھی کر لیا۔ اب کیا ہوا؟ میدان جو نرم تھا وہ بھی سخت ہو گیا، پاؤں جس ریت کے اوپر ٹکتا نہیں تھا دھنس جاتا تھا، اب پاؤں بھی ٹکنے لگ گیا۔ اللہ نے فرمایا، قبول بھی فرمایا، سن بھی لی تمہاری فریاد، اور رب نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ رب نے فرمایا اے فرشتو، میرا محبوب اور ان کے غلام میری خاطر سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، تم پیچھے کیوں رہو؟ اللہ نے فرمایا میں نے سن لی، میں نے تمہاری مدد کے لیے ہزاروں فرشتوں کی قطار در قطار نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لڑنے کے لیے فرشتوں کی قطاریں تیار ہو گئیں۔ اب فرشتے عرض کر رہے یا اللہ کب جانا ہے بتاؤ تو صحیح۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، رب فرماتا ہے تو یہ اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو، رب نے یہ ایسے نہیں کیا۔ رب فرماتا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا، اے محبوب میں نے یہ سارا کام تیری خوشی کے لیے کیا۔ فرشتوں کو بھیجنا کیوں؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، ڈر ہے تمہارے دلوں میں، تمہارے غلاموں کے دلوں میں۔ میں نے بارش بھی برسا دی، فرشتوں کو بھی نازل کیا کہ تم اور تمہارے صحابہ کے دل مطمئن ہو جائیں، کیونکہ جنگ میں دل مطمئن نہ ہو تو جنگ لڑی نہیں جاتی، کیونکہ مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ جو میں نے مدد پہنچائی ہے، یہ جو فرشتوں کی قطاریں آئی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ کسی اور کی مدد نہیں ہے، یہ میری مدد ہے۔ یا اللہ مدد فرشتے فرما رہے ہیں، فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آئے تو فرشتے آئے لیکن آئے میرے حکم سے ہیں، آئے میرے آرڈر سے ہیں۔ فرشتہ مقام بدر میں حضور اور ان کے صحابہ کی مدد کرے تو شرک نہ بنے، اور اگر حضور کسی کی مدد کریں، اگر جبریل آئے، میکائیل آئے، فرشتوں کی پوری جماعت آئے، مدد کرے، بھیجنے والا رب ہو، مدد صحابہ کی کریں، حضور کی مدد کریں تو شرک نہ ہو، اور اگر نبی کسی کی مدد کرے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا،
مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یا اللہ سمجھ نہیں آئی. فرمایا نبی کا مقام بلند ہے یا فرشتوں کا؟ فرشتے آئیں مدد کریں، اللہ اس مدد کو فرشتوں کی مدد نہ بولے بلکہ فرمائے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کسی اور کی یہ مدد نہیں تھی، رب فرماتا ہے یہ میری مدد تھی. کر فرشتے رہے تھے، شرک نہ ہوا. اسی لیے نبی بھی اگر کسی کی مدد کرے تو شرک نہیں ہوتا، کیونکہ نبی بھی رب کے حکم سے مدد کرتا ہے. نبی بھی اللہ کے حکم سے مدد کرتا ہے. حضور نے نشان لگائے فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا. صحابہ کرام فرماتے جب کافر مرے تو ایک بال برابر بھی نہ آگے نہ پیچھے. لوگ کہتے دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، لیکن صحابہ کرام کو یقین تھا وہ کسی کی موت کے بارے میں بھی بتائیں تو ایک بال 1 انچ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یاد. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر ہے، رب ذوالجلال کے نبی اپنے صحابہ کرام کی صفیں بنوا رہے ہیں. حضور نے صفیں سیدھی فرمائیں. کہا میرے صحابہ جنت کا راستہ ہے، اے جنت کوئی لینے والا. سب نے عرض کیا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا. نہیں 2 جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. نہیں 2 جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. رب ذوالجلال کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ. میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کافر زیادہ ہیں صحابہ کرام کم ہیں. حضور علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. حضور بیٹھے، آپ اس طرح بیٹھے رہے، آپ پر نیند طاری ہوئی. خواب میں رب نے فرمایا سونیا گھبراندہ کیوں ہے، اے محبوب پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں. جس کے ساتھ میں ہوں اسے کسی کی ضرورت کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ. رب ذوالجلال فرماتا ہے نازل فرمایا تم پر آسمان سے ماء لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، پانی کو آسمان سے نازل فرمایا تاکہ تمہیں ستھرا کر دے. اب ستھرے کرنے کا مطلب یہ ہے پانی بھی پی لیں، نہا بھی لیں، کمزور تے مضبوط بھی ہو جائیں. وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ، اور رب ذوالجلال فرمایا شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے. حدیث پاک میں آتا ہے چند صحابہ کرام ایسے تھے جن پر غسل واجب تھا، جن پر غسل واجب تھا. رب ذوالجلال نے پانی آسمان سے برسایا، صحابہ نے غسل بھی کر لیا، اور شیطان سراقہ کی صورت میں صحابہ کرام کو آگے کہتا ہے تم کہتے ہو ہم حق پر ہیں، اور یہ تمہارے ساتھی جو تمہارے ساتھ ہیں تم یہ کہتے ہو ہمارے نبی بھی حق پر، تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا. لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ کسی حوالے سے پریشان نہ ہو، میں رب ذوالجلال فرمایا وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ ان کے قدموں کو مضبوط کریں، آپ ان کے قدموں کو مضبوط کریں. آگے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم.
غور نہیں فرمایا آپ نے جب وہی فرمائی رب نے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب پریشان تھے آپ کی چادر زمین پہ گر پڑی. صدیق اکبر فرماتے یار تھوڑی سی آواز دے دو بیٹا اس کی آواز بھی تھوڑی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چادر زمین سے اٹھائی حضور کے کندھوں پہ ڈالی. رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام آ چکا تھا. اللہ نے فرمایا فرشتوں کو یا اپنے نبی کے صحابہ کو اللہ فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب وحی فرمائی محبوب تیرے رب نے فرشتوں کی طرف، فرشتوں تم جا رہے ہو. اب فرشتوں کو بھی سوال تھا یا اللہ ہم ہی جا رہے. اللہ نے فرمایا تم اکیلے نہیں جا رہے ہو، فرمایا انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اب فرشتے بھی مضبوط ہو گئے. اللہ فرما رہا ہے کام ہی ایسا ہے، اسی لیے بدر کبریٰ بولا اس 17 رمضان کے دن کو. رب نے فرمایا فرشتوں تم اکیلے نہیں ہو، جہاں میرا محبوب ہے وہاں میں ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ ہم اکیلے جائیں؟ رب نے فرمایا نہیں، بلکہ مخاطب کیا اپنے محبوب کو اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ. فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ ان کے دل مضبوط کرو، انہیں ثابت قدم رکھو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اپنی تلوار سے وار کرنا چاہتے تھے پر گردن کافروں کی پہلے کٹ چکی ہوتی تھی. ایک صحابی دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضور نے فرمایا کیا بات ہے، جنگ سب کو جنگ میں چھوڑ کے میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے میں ابھی تلوار چلاتا نہیں ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ اس کی گردن کاٹوں، لیکن گردن پہلے سے اڑ کے تن جدا ہو جاتا ہے، سر جدا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے رب کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، میرے رب کے فرشتے آئے ہوئے ہیں. اللہ کے فرشتے آتے تھے، صحابہ ارادہ فرماتے تھے گردن کاٹنے کا، پہلے گردن کٹ جاتی تھی، سر اڑ کے کہاں سے کہاں. اور سب سے پہلے جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے نکلنے والے حضرت فاروق اعظم کے بڑے پیارے غلام تھے، یہ میدان میں آئے. شہادت کا منصب سب سے پہلے انہوں نے پایا. عامر بن حضرمی نے انہیں شہید کیا. ان کے بعد حضرت حارثہ میدان میں آئے، جام شہادت نوش فرمایا. پھر جناب والا لڑائی اور تیز ہو گئی. رب ذوالجلال کے فرشتے بھی آئے، اللہ کے فرشتے بھی آئے. حضور نے فرمایا اٹھو میرے صحابہ کرام، بہشت کی طرف بڑھو. ایک صحابی کھجوروں کا تھیلا ڈالا ہوا اپنے گلے میں کھاتا ہوا آ رہا ہے. حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کدھر جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا سیدھے جنت میں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا سیدھے جنت میں جاؤ گے. اس نے کھجوریں زمین پہ پھینکی، تلوار اٹھائی، لڑتا لڑتا جام شہادت نوش فرمایا.
اللہ اکبر. ادھر سے ابو جہل پکارا, کہتا او محمد کوئی ہمارے مقابلے والے, کوئی عزت والے, کوئی احترام والے, کوئی بڑے بھیجو, نسب بھی ان کا ہمارے جیسا ہو, دولت میں بھی ہمارے جیسے ہو, ہمارا جوڑ بھیجو. یہ کن چھوٹے چھوٹے چھوکروں کو ہمارے پاس بھیج رہے ہو؟ ابو جہل نے کہا ہائے ہائے. حضور نے اس طرح دیکھا پیچھے کی طرف, نظر پڑی میرے آقا کی حضرت امیر حمزہ پہ, مولا کائنات علی المرتضیٰ سے. علی پہ نظر پڑی, جناب امیر حمزہ سید الشہداء میدان میں آئے, کہتے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے. سینے کے اوپر شتر مرغ کا پر بنا ہوا تھا جناب امیر حمزہ کے. جناب امیر حمزہ نے فرمایا ابو جہل سے, سارے کافروں سے, بتاؤ کافروں کیا میں قریش سے نہیں ہوں, میں ہاشمی نہیں ہوں, بتاؤ میرا جوڑ ہے تمہارا کہ نہیں؟ تسلی کی نا. دشمن کو ذرا پتہ بھی تو چلنا چاہیے نا کہ کوئی آیا ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ میں تمہارا جوڑ ہوں. اب خاموش ہیں, دیکھ رہے ہیں علی المرتضیٰ. آپ نے تلوار لہرائی, فرمانے لگے بتاؤ کیا میں تمہارا جوڑ نہیں ہوں؟ اللہ اکبر. غور فرمائیے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں نکلے تو سب سے پہلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عتبہ بن ربیعہ, شیبہ, یہ سارے نکلے. ایک ایک کو امیر حمزہ کاٹ کے رکھ دیا آپ نے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقابلے میں, حضرت امیر حمزہ جب 2-3 کاٹ لیے تو فرمانے لگے میں اللہ کا شیر ہوں. ایک لفظ حضرت امیر حمزہ نے اس مقام پہ اور بھی بیان فرمایا, وہ بڑا کمال تھا. اللہ کا شیر تو آپ نے سنا ہوا نا, جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتا ہے, لیکن حضرت امیر حمزہ نے اس مقام پہ 2 جملے بولے. فرمایا میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں. سمجھ آئی جی؟ اللہ کا بھی شیر ہوں. تو یہ حضرت امیر حمزہ نے شرک نہ کر دیا, اور وہ بھی حضور کے سامنے. کیوں جی؟ اللہ کا شعر نہیں لوگوں سے برداشت ہوتا, تو یہ حضرت امیر حمزہ کہہ رہے میں اللہ کا بھی شعر ہوں, اللہ کے رسول کا بھی شعر ہوں. ہے تمہاری جرت میرے ساتھ لڑنے کی؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقابلے میں ولید آیا, کہنے لگا کون ہو؟ فرمایا بتایا نہیں, تمہیں یاد نہیں, تو علی سے لڑے تیری عقل کا پھیر ہے, تو علی سے لڑے تیری عقل کا پھیر ہے, تو ہے کفر کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے, تو ہے کفر کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے. ذوالفقار سے بچ کون سکتا ہے جو ذوالفقار ہے حیدر کرار کی. کاٹ کے رکھ دیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت گرامی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت اقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت ابو عبیدہ جو بڑی عمر کے تھے, کافروں نے تلوار ماری, شہادت کے قریب پہنچے, زمین پہ گرے. حضرت امیر حمزہ نے اٹھایا, علی المرتضیٰ نے اٹھایا, لے کے حضور کے قدموں میں لائے. تو کہنے لگے حضرت ابو عبیدہ قدموں میں گر کے عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں شہید ہوں کہ نہیں؟ جان بندے کی نکل رہی ہو اور سوال یہ کر رہا ہو کہ میں شہید ہوں کہ نہیں ہوں. یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں شہید ہوں.
ہائے ہائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو عبیدہ گھبراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے آج اگر کوئی دیکھتا تو میں یہ کہتا کہ دیکھو میں نے محمد عربی پہ جان قربان کروں تیرے نام پہ، جان فدا نہ بس ایک جان، دو جہاں فدا نہیں، دو جہاں سے بھی جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ قدموں میں اللہ کے نبی کے قدموں میں حضرت ابو عبیدہ کی جان نکلی تو کیا جان نکلی، وہ جان بھی کیا جان ہے جو ان کے قدموں میں نکلے۔ اللہ، وہ جان بھی کیا جان ہے، اس جان کا نکلنا بھی کیا ہے جو رسول پاک کے قدموں میں نکلے۔ یا رسول اللہ مجھے بتا تو دیں کیا میں شہید ہوں کہ نہیں ہوں؟ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ سارے شہید ہو چکے صحابہ کرام اس وقت، تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بڑھاپے کی وجہ سے نا یہ ایک دو ضربیں ان کو لگی، گر پڑے، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں شہید ہوں کہ کوئی نہیں؟ یہ ذرا لفظوں پہ غور کریں نا، میں شہید ہوں۔ اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا تو شہید ہے، تیری شہادت پر میں محمد عربی گواہ ہوں، تو میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہو۔ اب دیکھیے حضرات گرامی، حالات بدلے، معاملات بدلے، جو سورج طلوع ہوتا ہے بالآخر غروب ہوتا ہے۔ اب آیا میدان میں وہ کمینہ جو دنیا کا بدترین شخص تھا، جسے ابو جہل کہتے تھے۔ رب ذوالجلال نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، کوئی بڑا بدماش مرے نا تو چھوٹے سے بچے سے مر جائے تو اس کا خاندان بھی تڑپتا، یار کسی بندے سے تو مرتا، کوئی برابر کا جوڑ تو ہوتا، لیکن اللہ رب العزت سزا یہ دے رہا ہے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھ پر کوئی میرا وہ صحابی بڑا کوئی تجھ پہ ہاتھ اٹھائے، تجھ پہ علی ہاتھ اٹھائے، تجھ پہ حمزہ ہاتھ اٹھائے، تجھ پہ عمر ہاتھ اٹھائے، کوئی اور صحابی ہاتھ اٹھائے، تو اس قابل ہی نہیں ہے، تو تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے مرنے کے قابل ہے، ان کے ہاتھوں سے مار مار کے ابو جہل کو ننے ننے کس طرح وار کرتے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو زمین پہ گرایا، اٹھ اٹھ کے دیکھنے لگا، کہتا واہ میری موت چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے، تلوار سے گردن کاٹنے لگے، ظالم کہنے لگا ذرا نیچے سے کاٹنا، نیچے سے، کہا مر رہے ہو، جان نکل رہی، کہہ رہا نیچے سے کاٹ رہا، کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ اگر تم نے اوپر سے گردن کاٹی نا تو میری گردن لمبی نہیں ہوگی، چھوٹی ہوگی، اور باقی کافروں کی، میرے ساتھیوں کی گردنوں میں گردن پڑی ہوگی چھوٹی لگے گی، ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ دوسری گردنوں میں یہ گردن پڑی ہو تو اونچی لگے۔ غور کیا آپ نے بات؟ یعنی مرنے کے بعد بھی اس خبیث کو یہ خواہش تھی کہ میری گردن بھی دوسروں کی گردن سے ذرا اونچی جو ہے وہ لگے۔ بھئی دیکھیں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد جو ہے صرف کہانی سنانا نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو بیدار کرنا ہے جو ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب جناب کٹ گیا اس کا سر، مر گیا یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ان کو اٹھاؤ، بہت بڑا کنواں تھا، حضور نے فرمایا ان سارے کافروں کو وہاں پھینکو۔ امیہ یہ بہت موٹا تھا، یہ پھولنے لگا، دھوپ تھی نا، گرمی تھی، صحابہ کرام نے گھسیٹ کے سب کو اس گڑھے میں ڈالا، ڈال کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں عقیدہ سمجھایا۔ حضور اس گڑھے کے اوپر جب سارے کافر گڑھے میں آ چکے مرنے والے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے فرمایا اوے ابو جہل، اوے عتبہ، اوے شیبہ، اوے ولید،
میں تم سے کہتا تھا میں حق پر ہوں، تم نے میری بات نہ مانی، ساری زندگی مجھے جھٹلاتے رہے، مجھے جھوٹا کہتے رہے، اب بتاؤ تم نے انجام دیکھا؟ جناب عمر عرض کرتے یا رسول اللہ یہ مرے ہوئے ہیں، آپ ان کو کیا سنا رہے ہیں؟ انہیں تو خبر نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، تو مر چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں۔ کس سے زیادہ؟ عمر سے زیادہ۔ وہ عمر جو مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑا ہو، 1000 میل دور نہاون کی جنگ کے دیکھ بھی سکے، سن بھی سکے، ہدایات بھی جاری کر سکے، اس عمر کو حضور فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ کافر تم سے زیادہ سنتے ہیں، تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کافر کس طرح زیادہ سنتا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ نا، کہ مرنے کے بعد انسان کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، جسم روح سے منفصل ہوتی ہے، روح جب جسم سے منفصل ہوتی ہے تو یہ جسم، یہ آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں، سفر کر رہی ہے اپنے مرتبے کی طرف، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان اعلیٰ علیین کی طرف، تو جسم دیکھتا ہے کہ مزے اکٹھے اٹھاتے رہے، آج چھوڑ کے جا رہی ہے۔ مرنے کے بعد ایک عام انسان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مر گیا مٹی میں مل گیا۔ اگر مرنے والا مٹی میں مل جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیے حضور ان سے کیوں خطاب کر رہے ہیں؟ بات ذرا غور کریں، اللہ کے ولیوں پہ، نبیوں پہ اعتراض کرنے بڑے آسان ہیں، تنقید دنیا میں سب سے آسان کام ہے تنقید کرنا، لیکن دیکھا کرو یار کہ تنقید کس پہ کر رہے ہو، کس پہ تنقید کر رہے ہو؟ کافر، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، کافر اگر مرے ہوئے پڑے ہوں، سر کٹے ہوئے ہوں، اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے، ان سے بات کر رہے ہیں، جناب عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ سن سکتے ہیں تو مر گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اگر کافر مرنے کے بعد زندہ لوگوں سے اور عمر سے اور عمر سے زیادہ سن سکتے ہیں تو مرنے کے بعد عمر کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ دنیا سے جانے کے بعد انبیاء کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت داتا صاحب کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت بابا فرید کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کریم اسلامی عقیدہ سمجھا دیا کہ مرنے کے بعد سارے جو ہے وہ بہرے نہیں ہو جاتے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قوتیں بڑھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر یہ مرنے والے کافر جو پڑے ہوئے کنویں میں تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر ان سے خوب خطاب فرمایا اور حضور نے کہتے رہے میں تمہیں سمجھاتا تھا باز آ جاؤ، میں تمہیں کہتا تھا باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ دیکھیے ذات گرامی، رب ذوالجلال نے اس جنگ میں اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عظیم فتح عطا فرمائی، اور اس جنگ بدر کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے اس کا اثر آج بھی موجود ہے۔ یہودوں نے سارا کو یاد کروایا نا یہ بدر کی جنگ کیا تھی، تو آج بھی وہ کانپتے ہیں کہ یہ جنگ تھی، پر سے حضور کے صحابہ نے کمال کر دی، اس کا اثر آج بھی اس کے ذکر کے اندر جو ہے موجود ہے۔ 70 کے قریب کافر جو ہے اس جنگ میں مارے گئے، اور مسلمان صحابہ کرام میں سے 14 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب آپ کسی جنگ میں فتح آپ کو ہوتی تو فتح کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام 3 دن تک وہاں بیٹھتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ پیچھے کسر نہ کو رہ جائے، جس نے اور بھی لڑنا ہو وہ آ جائے۔ 3 دن تک میرے آقا کریم علیہ السلام وہاں جلوہ فرما رہے، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ تو حضرت ذی وقار یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اس جنگ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بڑی طاقت اور قوت جو ہے وہ عطا فرمائی۔
تمام صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین جو اس جنگ میں شامل تھے، اللہ ان کے مقام و مراتب بلند فرمائے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بیٹھے جی بیٹھے، تشریف رکھے تھے، تشریف رکھے، ابھی 5 منٹ ہیں میرے، ایسے نہ کریں آپ۔ صدقہ فطر کا مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے، اجازت ہے جی؟ کروڑوں اربوں والوں کا صدقہ فطر اور ہے،